اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جمعے کا دن تھا۔ گرمی کی تپتی دوپہر میں لوگ بہت بے حال تھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشرف صاحب جو کہ مسجد کے باہر ہی کھڑے تھے، ان کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ اپنے حلیے سے وہ ایک پریشان حال شخص دکھائی دے رہے تھے اور وہ کسی کی تلاش میں تھے۔ ابھی نماز میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ لوگ جوگ در جوگ جمعے کی نماز کے لیے مسجد آ رہے تھے۔ مسجد کے قریب انہیں ایک بھکاری نظر آیا اور وہ اس کی طرف چل پڑے۔ السلام علیکم بھائی صاحب، میں ایک سفید پوش مجبور آدمی ہوں۔ گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ عزیز رشتہ داروں سے مدد لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ مسجد کے باہر جا کے لوگوں سے مدد حاصل کروں۔ یہاں بہت رحم دل اور امیر لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں اور حقداروں کو دل کھول کر دیتے ہیں، مگر مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ کیا آپ اس معاملے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ معذور شخص نے اشرف صاحب کو غور سے دیکھا اور بولا، بھائی تمہاری تو دال یہاں ہرگز نہ گل سکے گی۔ تم تو بھلے چنگے نظر آتے ہو۔ تمہارے تو ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہیں، کوئی جان لیوا بیماری بھی نظر نہیں آتی۔ کوئی بیماری، کوئی بچہ کوئی ساتھ ہو، کوئی ترس کھانے والے لوگ ہوں گے تو تمہیں کوئی دے گا نا۔ ایسے کون کسی کو کوئی دیتا ہے؟ تم بھیک مانگو گے تو کس بل پر مانگو گے؟ ہاں، طرح طرح کی باتیں لوگ ضرور سنائیں گے۔ اشرف صاحب یہ بات سن کے بہت مایوس ہوئے۔ ہر کسی کے پاس بھیک مانگنے کا کوئی نہ کوئی جواب موجود تھا۔ کسی کے دل کا آپریشن ہوا تھا تو کوئی حادثے میں اپنی آنکھیں گنوا بیٹھا تھا، کسی کے ہاتھ پاؤں نہ آتے اور کسی کے مکان کا کرایہ بھی دینا باقی تھا۔ اچانک ان کی نظر کونے پہ کھڑے ایک بوڑھے آدمی پر پڑی جس کی عمر تقریباً 80 سال کے آس پاس ہوگی۔ آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور زمانے بھر کا درد ان کے انداز سے جھلک رہا تھا۔ پہلی ہی نظر میں اشرف صاحب جان گئے کہ وہ بھی انہی کی طرح پریشان حال ہے۔ انہوں نے سوچا ان صاحب سے 2 باتیں کر لی جائیں۔ بھائی صاحب السلام علیکم، میں ایک سفید پوش ہوں۔ اشرف صاحب نے کہا اور انہیں اپنی ساری دکھ بھری داستان سنا دی۔ وہ صاحب تو اشرف صاحب کی کہانی سنتے ہی رونے لگ گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ پڑے۔ اشرف صاحب کو اس بات کی بالکل توقع نہ تھی۔ وہ صاحب کئی لمحوں تک بے آواز روتے رہے۔ آخرکار وہ یوں مخاطب ہوئے، کاش میرے اختیار میں ہوتا تو یوں آپ کو کبھی رسوا نہ ہونے دیتا۔ میں اسی لیے رویا ہوں کہ میں خود آپ ہی کی طرح پہلی بار اللہ کے گھر مانگنے آیا ہوں۔ مجھے خود بھیک مانگنے کا کوئی سلیقہ، کوئی طریقہ نہیں آتا۔ پڑھا لکھا ہوں، حالات کچھ اس طرح کے بن گئے ہیں کہ کوئی بھی اس عمر میں مجھے نوکری پر رکھنے کو تیار نہیں۔ مزدوری کا سوچتا ہوں مگر یہاں پر بھی بڑھاپا آڑے آ گیا۔ بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں کہ بوجھ اٹھا سکوں۔ دوستوں، احبابوں اور رشتہ داروں سے بھی مدد لے چکا ہوں اور اتنا قرض چڑھ چکا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں میرے ہاتھ میں۔ اب میں کیا کروں؟ ہاتھ پھیلانے کا سوچا مگر ضمیر میرا مطمئن نہیں۔ میرے اللہ میری مدد فرما۔ میں 3 بیٹیوں کا باپ ہوں، بیٹا کوئی نہیں۔ رات کو تہجد کے وقت نماز پڑھ کے میں نے دعا مانگی اور اللہ سے کہا کہ مجھے کوئی راستہ دکھا دے۔ پتہ نہیں کب آنکھ لگی تو خواب میں اس مسجد کا خاکہ نظر آیا اور صبح ہوتے ہی میں ادھر آ گیا۔ یقیناً میرے اللہ نے میرے لیے کوئی اشارہ دیا ہے۔ مجھے امید ہے میرا رب میری اس مشکل میں ضرور مدد کرے گا۔ میں نے جب آپ کی کہانی سنی تو اپنا عکس آپ میں نظر آیا اور اب میں اپنے آنسو نہ روک سکا۔ وہ صاحب جب رکے تو اشرف صاحب نے انہیں بے اختیار اپنے گلے سے لگا لیا اور رونے لگ پڑے۔ بھائی صاحب مبارک ہو، اللہ نے آپ کی سن لی۔ دراصل میں حقدار کی پہچان کے لیے یہ روح اپنایا ہے۔ گزشتہ 3 ہفتوں سے میں ہر مسجد میں جمعے کی نماز سے پہلے یہ کہانی سنا کر دیکھتا ہوں کہ کون حقدار ہے۔ آج میری تلاش مکمل ہوئی۔ میں کپڑے کی مل کا مالک ہوں۔ آپ کے لیے میرے پاس نوکری بھی ہے اور بھرپور مدد بھی۔ آج کے بعد آپ کی ہر ذمہ داری میری ذمہ داری ہوگی۔ وہ صاحب بے یقینی کی حالت میں اشرف صاحب کو دیکھتے رہے۔ ان کو یوں لگا کہ کوئی فرشتہ آسمان سے اتر کر ان کے سامنے آ گیا ہو، جیسے ہر طرف نور کی بارش ہو رہی ہو۔ دونوں مسجد میں اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر گئے اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگے۔